تو یہ ہے اللہ پہ ایمان، ہر لحاظ سے اللہ کے اوپر ایمان۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتائیں جو فیصلہ کن ہو اور میں اس کے اوپر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤں اور مجھے کسی اور سے نہ پوچھنی پڑے، آپ نے کیا کہا؟ قل آمنت باللہ، یہ کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس بات پہ ثابت قدم رہو، اس بات پہ پکے رہو، تذبذب کا شکار نہیں ہونا، دائیں بائیں نہیں ہونا، تردد نہیں کرنا، شک نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیو، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا حکم کیا دے رہے ہیں؟ ثابت قدم رہنا ہے، استقامت، پکا رہنا ہے، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، ڈولنا نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا۔ میرے بھائیو، جب بھی کوئی اللہ پہ ایمان لایا ہے صحیح معنوں میں اسے تنگ کیا گیا ہے، اسے تکلیفیں دی گئی ہیں، اسے مارا گیا ہے، اسے گالیاں دی گئی ہیں، اسے سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا ہے، اسے تانے دیے گئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا گیا یا نہیں تنگ کیا گیا؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی رہی کہ نہ ہوتی رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت شہید کیے گئے، چہرہ زخمی کیا گیا، سر آپ کا زخمی کیا گیا، پاؤں آپ کے زخمی کیے گئے، بیٹیوں کے حمل گرائے گئے، آپ کے عظیم صحابہ کرام کو دھوکہ دے کر شہید کیا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی ہیں۔ جو بھی اللہ پہ ایمان لایا ہے اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو ان تکلیفوں سے کیوں نہیں بچاتا کہ جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے اسے کوئی تکلیف نہ آئے؟ ایسے ہونا چاہیے نا جی؟ نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ آزمائے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سورہ عنکبوت اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان لانے والے، مجھے ماننے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کا امتحان نہیں ہوگا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، جو کامیاب ہوگا اسے جنت ملے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کا بھی امتحان لیا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ یہ بات وعدے کر کے رکھے گا کہ کون ہے جو دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون ہے جو دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ آزمائشیں ہوں گی، آپ اللہ پہ ایمان لے آئے، آپ نے توحید کو اپنا لیا، کئی رشتہ داروں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، گاؤں کے کئی لوگ آپ کو بلانا چھوڑ دیں گے، آپ کے گھر کے اوپر ہو سکتا ہے پتھروں کی بارش ہو، آپ کے بیٹے کو تنگ کیا جائے، آپ کی بیٹیوں کو تنگ کیا جائے، آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے آپ کو وہابی کہا جائے، کئی طرح کے پروپیگنڈے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کو گستاخ رسول کہا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو گستاخ اولیاء کہا جائے، آپ کے اوپر بڑے فتوے لگیں گے۔ یہ سب آزمائشیں ہو رہی ہیں اور یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہیں۔ دوسرا سپارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد فوری طور پہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئی تھیں۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، تم سے پہلے لوگوں کو تنگ کیا گیا، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں کہ وقت آیا رسول بھی کہنے لگا، اس کے امتی بھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے خباب رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی کے نام کیا جی؟ خباب۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے سائے میں چادر کو سرہانہ بنا کے، تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے تھے،
ہم آپ کے پاس آئے، بڑے مشکل حالات تھے، ابتدائی اسلام کی بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے؟ یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، جب مکہ کی زمین ان کے اوپر تنگ کر دی گئی تھی، جب جناب بلال رضی اللہ عنہ کو پتھریلی زمین کے اوپر، گرم پتھروں کے اوپر ننگا لٹا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ایمان جس چیز کے اوپر لائے ہو وہ ایمان چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لاؤ، لیکن انہوں نے دوبارہ کافر ہونے سے انکار کر دیا۔ وہاں پہ بہت سے مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، تو اس زمانے میں صحابہ کرام آپ کے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے درخواست کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا کہا تھا؟ میرے بھائی جو آج سمجھتے ہیں کہ سود چھوڑ دیا تو ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، رشوت چھوڑ دی تو بچوں کی اسکول کی فیس کیسے پوری ہوگی، کہتے ہیں توحید اپنا لی تو رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حق مسئلہ بیان کر دیا، میری جمعرات بند ہو جائے گی، تیجا میں جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ بند ہو جائے گا، 40ویں کے موقع پہ جو میری خدمت ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی، برسی عرس کے موقع پہ جو میری خدمت ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں جو پریشان ہیں، جن کو عذاب دیا جا رہا ہے، جو تکلیفوں میں ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابیوں تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جو جب اللہ پہ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے جب توحید اپنائی ان کو اتنا تنگ کیا گیا، فرمایا زمین میں گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھود کے اس مومن کو اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر آرا لے کر اس کے سر کے درمیان میں رکھ دیا گیا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ آرے سے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایسی کنگیاں لوہے کی لائی گئیں جس سے ہڈیاں الگ کر دی گئیں، گوشت الگ کر دیا گیا، یہ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، لیکن جو کلمہ توحید اختیار کر چکے تھے، جس ایمان کو اختیار کر چکے تھے، جس دین کو اپنا لیا تھا، اسے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں دین میں آزمائشیں آتی ہیں، بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ داڑھی آپ رکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے، داڑھی آپ رکھیں ہو سکتا ہے آپ کو ہوٹل کی ملازمت سے نکال دیا جائے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو سکتا ہے محلے والے آپ کا مذاق اڑائیں، اگر آپ نکاح شادی شریعت کے مطابق کریں ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے کہ شادی تھی کہ جنازہ تھا، یہ ساری باتیں سننا پڑیں گی، لیکن یہ تو دیکھیں کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا، ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے، پھر بھی وہ توحید کے اوپر پکے رہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جب وہ ایمان لے کر آئے ان کے بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر میں گلی گلی میں محلے محلے میں خندقیں کھود دو، خندقیں کھود دی گئیں، خندقوں میں آگ لگا دی گئی، ایندھن ڈال دیا گیا، آگ جل رہی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا یہ لوگ جو مومن ہو گئے ہیں، جو مسلمان ہو گئے ہیں، جنہوں نے توحید کو اپنا لیا ہے، جنہوں نے میرا دین چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے ہماری قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، ان کو خندق کے اوپر لا کے کھڑا کر دو، پھر پوچھو اگر یہ نیا دین، یہ توحید والا دین، یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والا دین چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے انہیں بھی چھوڑ دیا جائے، ورنہ ان کو اس خندق میں جس میں آگ جل رہی ہے پھینک دیا جائے۔ آدمی کو لایا جاتا، پھینک دیا جاتا، ایک دوسرا تیسرا چوتھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت کو لایا گیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اس کو پھینکنے لگے، وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی، پیچھے ہٹنے لگی، اس کے بچے نے اس کو حوصلہ دیا
کہ امی جان صبر کیجئے، اللہ کی رضا میں صبر کیجئے، اس دین کو نہ چھوڑیے، توحید کو نہ چھوڑیے۔ چنانچہ اسے بھی اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ نے ان عظیم لوگوں کا ذکر 30ویں پارے میں کیا ہے، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ فرمایا خندقیں کھود دی گئیں، آگ جلا دی گئی، وہ ظالم سائڈ پہ بیٹھ گئے، منظر دیکھ رہے ہیں، ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو، ان توحید والوں کو اس آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ جرم ان کا کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں ایک جرم تھا، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ، ایک ہی جرم تھا۔ انتقام اس بات کا لیا گیا، سزا اس بات کی دی گئی کہ وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تھے، دوسروں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے بھائیو، دین قربانیوں کا نام ہے، دین آزمائشوں کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے آپ کے بیٹے چھین لیے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی بیگم سے محروم کر دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے والدین سے محروم کر دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہو جائے، لیکن اللہ کی راہ میں ڈٹے رہنا، صبر کرنا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12ویں پارے میں، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس دین کے اوپر ڈٹے رہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مل کر اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اللہ سے توبہ کر چکے ہیں، وہ بھی ڈٹے رہیں، اور آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یہ ظالم جو ہیں ان کی طرف نہیں جانا، ان سے نہیں ملنا، ان کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ ان کی طرف جھک گئے، ان سے مل گئے، فتمسکم النار، پھر آپ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اگر کوئی ڈٹا رہے تو 26واں پارہ ہے، سورہ احقاف ہے، اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمارا مدبر اللہ ہے، اللہ کو معبود بھی مان لیا، رب بھی مان لیا، پھر ڈٹے رہے، فرمایا روزے قیامت انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ مان لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، فرمایا ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کون نازل ہوتے ہیں میرے بھائیو؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، انہیں مطمئن کرتے ہیں۔ جیسے شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے کہ سود چھوڑ دیا تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا، رشوت چھوڑ دی بچوں کی اسکول کی فیس کہاں سے پوری ہوگی، فرشتے آ کے مطمئن کرتے ہیں۔ شیطان جو ہے آپ کو پریشان کرتا ہے، فرشتے مطمئن کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈرو نہیں، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جنت تمہاری منتظر ہے، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ فرشتے کہتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہوگی رب العالمین کی طرف سے۔ میرے بھائیو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو اچھی طرح اپنا لیں، اور جب کوئی آیت مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، پھر جتنی بھی آزمائشیں آئیں، پورا گاؤں مخالف ہو جائے، پورا ملک مخالف ہو جائے، والدین مخالف ہو جائیں، اولاد مخالف ہو جائے، بیگم مخالف ہو جائے، آپ دین کو نہ چھوڑیں، قرآنی حکم کو نہ چھوڑیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو نہ چھوڑیں۔ جس عقیدہ آپ کا توحید والا ہو، نماز آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، پورا ملک مخالف ہوتا ہے، ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے اوپر ڈٹے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ یہ احساس پیدا کرے کہ ہم اللہ کی
آیات کی عظمت کو جان سکیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی شان کو پہچان سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔